السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے احمد بنٹھاری اور آج کی ہم اس ویڈیو کے اندر 3 مسئلے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا مسئلہ ہوگا کہ بعض لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں جوتے پہن کر، بعض لوگ جوتے پہن کر نہیں پڑھتے، درست طریقہ کیا ہے؟ دوسرا ہے غائبانہ نماز جنازہ، یعنی میت سامنے موجود نہیں ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا، نماز جنازہ ہوگا یا نہیں؟ اور تیسرا ہم مسئلہ سیکھیں گے کہ اگر ایک سے زیادہ جنازے ہیں، ان کی ہم اکٹھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ مزید جنازے کے احکام، نماز جنازہ کا مکمل طریقہ اور نماز جنازہ، میت کو نہلانے وغیرہ کی کیا فضیلتیں ہیں، اس کے لیے آپ اس چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور اس کا یہ فرض ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ بعض لوگ جو جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھے گا تو پھر جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی جوتا مکمل پاک ہو، جوتے کا جو تلا ہے وہ بھی پاک ہو۔ اسی طرح جس زمین پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ زمین بھی پاک ہو۔ تو اگر زمین پاک ہی ہے تو بھائی جوتا اتار لیتے اور زمین پر ہی کھڑے ہو جاتے، لیکن سردیوں میں بالخصوص جرابیں وغیرہ پہنی ہوتی ہیں تو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جرابیں خراب نہ کروں، تو وہ جو ہے وہ جوتا پہن کر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ چونکہ ہم نے سجدہ کرنا نہیں ہے اس نماز میں کہ جس کے لیے ہمیں انگلیاں موڑنی ہوں گی، تو اگر جوتے پہن کر بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اگر اسے یقین ہے اور وہ دیکھ لے کہ میرے جوتے کے نیچے نجاست نہیں لگی ہوئی، کوئی گوبر وغیرہ نہیں لگا ہوا، تو اس کا جوتا پاک ہے۔ جب پاک ہے تو وہ پھر جوتا پہن کر اگر نماز پڑھے گا تو اس صورت میں اس کا جوتا بھی پاک ہونا ضروری ہے اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اور بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ جوتے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جوتے کے اوپر اگر کھڑے ہوں گے تو پھر اس حوالے سے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیں، جوتے کے اوپر اگر کھڑے ہیں تو پھر اس حوالے سے یہ صرف ضروری ہے کہ صرف جوتے کا اوپر والا جو حصہ ہے جہاں پر آپ کے پاؤں لگ رہے ہیں وہ پاک ہو۔ اب اگر جوتے کا تلا ناپاک تھا، جیسا کہ عموماً ہو جاتا ہے راستوں میں، تو اگر جوتے کا تلا ناپاک بھی تھا لیکن جوتا اتار کر پھر جوتے کے اوپر کھڑا ہوا ہے تو اب اس کے نماز جنازہ ہو جائے گی، کیونکہ یہ پاک چیز پر کھڑا ہے۔ البتہ جو اس کا جوتا ہے وہ نیچے سے ناپاک ہے، اس کا جسم جو ہے وہ ڈائریکٹ ناپاک چیز کو مس نہیں کر رہا۔ تو اب اس صورت میں اگر زمین ناپاک تھی، جوتے کا تلا بھی ناپاک تھا، لیکن یہ جوتا اتار کر جوتے کے اوپر کھڑا ہوگا، جوتے کا اوپری والا حصہ جو ہے یہ پاک ہے، تو اس صورت میں اس کا نماز جنازہ ہو جائے گا، یہ پاک چیز پر ہی کھڑا ہوا ہے۔ دوسرا ہمارا سوال تھا غائبانہ نماز جنازہ کے حوالے سے، تو میت کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ جیسے پڑھتے ہیں بعض لوگ، تو غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی، تو میت کا سامنے موجود ہونا ضروری ہے۔ امام کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہو۔ عموماً امام جو ہے وہ درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں، درمیان میں پیٹ ہوتا ہے، سینہ نہیں ہوتا، تو امام کہاں کھڑا ہوگا؟ میت کے سینے کے سامنے امام کھڑا ہو، یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ البتہ میت کے سامنے کہیں بھی کسی بھی حصے کے اندر اگر وہ امام سامنے کھڑا ہے تو جنازہ ہو جائے گا، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستحب پر عمل کرے۔ اچھا عمل ہے کہ وہ میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اچھا، تیسرا مسئلہ ہمارا تھا چند جنازوں کی اکٹھی نماز جنازہ پڑھنا۔ جس طرح بڑی آفت جب آ جاتی ہے، سیلاب یا زلزلہ وغیرہ آ جاتا ہے، تو اللہ معاف کرے بہت سارے جنازے اکٹھے ایک جگہ پر رکھے جاتے ہیں۔ اب سارے جنازوں کے الگ الگ پڑھیں گے تو بہت زیادہ دیر لگے گی، عوام بھی کوفت کا شکار ہو سکتی ہے، تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو اکٹھے نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اب اس حوالے سے میت کو رکھنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس طرح قبلہ جو ہے وہ اگر سامنے ہے میرے، تو میت جو ہے وہ اس طرح رکھیں، ایک میت سامنے، ایک اس کے بالکل سامنے، ایک اس کے سامنے، ایک اس کے سامنے، ایک اس کے سامنے، یوں میت جو ہے وہ بالترتیب آگے کو لائن بڑھا دی جائے، ایک لائن۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک میت امام کے سامنے ہو، دوسری میت جو ہے وہ یہاں پر ہو، تیسری میت اس کے سامنے، جس طرح ٹرین ہوتی ہے ایک کے ساتھ ایک ڈبہ جڑا ہوتا ہے، اس طرح یہ میت رکھتے جائیں گے، یعنی کہ ایک میت کا جو سر ہے، سر کی جانب دوسری میت رکھ دے جائیں،
تو اس کی جو پائتی ہوگی وہ اس میت کے سامنے ہوگی، یعنی یوں لائن بنے گی۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ میت کے سامنے، امام کے سامنے، پھر اس کے سامنے، پھر اس کے سامنے، پھر اس کے سامنے، یوں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے میت ایک امام کے سامنے ہے، پھر دوسری میت جو ہے وہ اس کے سرہانے کی طرف یعنی رکھ دی گئی، پھر تیسری میت ادھر رکھ دی گئی، یوں جو ہے لائن بنائی جائے پٹری کی طرح، جس طرح ریل گاڑی کی لائن بنتی ہے۔ تو یہ دونوں طریقوں سے اکٹھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مرحومین جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، جن کے والدین کا سایہ ان پر حیات نہیں ہے، قائم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان والدین کو بھی بخشے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔